ریگستان کی تھکتی ہوئی زمین، سامنے قریش مکہ کا 1000 مسلح جنگجو پر مشتمل لشکر، اور دوسری طرف صرف 313 مسلمان، نہ مکمل ہتھیار، نہ کافی گھوڑے، نہ جنگ کا مناسب سامان۔ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو شکست یقینی طور پر نظر آتی تھی، لیکن پھر آسمان سے ایسی مدد آئی جس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آج ہم جانیں گے کہ غزوہ بدر میں فرشتوں کی مدد کیسے آئی اور قرآن مجید اس بارے میں کیا بیان کرتا ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان کو مسلمان اور قریش کے درمیان بدر کے مقام پر پہلی بڑی جنگ ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، ان کے پاس صرف 2 گھوڑے، چند اونٹ اور محدود ہتھیار تھے، جبکہ قریش کا لشکر تقریباً 1000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا، جن کے پاس بہترین اسلحہ اور جنگی سامان موجود تھا۔ ظاہری اسباب کے مطابق کامیابی کا کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری رات اللہ تعالی کے حضور دعا کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کیا، اے اللہ، اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت ختم ہو گئی تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلسل دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالی ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اسی وقت اللہ تعالی نے اپنے نبی کو تسلی دی۔ قرآن مجید سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اس نے تمہاری دعا قبول کی اور فرمایا کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو ایک کے بعد ایک آئیں گے۔ یہ صرف ایک وعدہ نہیں تھا، یہ اللہ تعالی کی طرف سے فتح کی خوشخبری تھی۔ اسلامی روایات کے مطابق جنگ کے دوران بعض صحابہ نے سفید لباس والے ایسے سوار دیکھے جنہیں وہ پہچانتے نہیں تھے۔ کئی صحابہ نے بیان کیا کہ بعض مشرکین بغیر کسی مسلمان کے وار کے زمین پر گر جاتے تھے۔ کچھ لوگوں کے چہرے پر ایسے نشانات تھے جسے کسی نے زبردست ضرب لگائی ہو۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہونے والے فرشتے تھے۔ فرشتے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور جب آپ نے مٹی پھینکی تو حقیقت میں آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ بدر کی فتح صرف ہتھیاروں کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ تعالی کی نصرت تھی۔ جنگ سے پہلے بہت سے مسلمان فطرتی طور پر فکر مند تھے۔ اللہ تعالی نے ان پر سکون نازل فرمایا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں پر ہلکی نیند طاری کر دی تاکہ ان کے دل مطمئن ہو جائیں۔ پھر بارش نازل ہوئی، ریت مضبوط ہو گئی، مسلمانوں کی قدم جم گئے، جبکہ دشمن کے لیے میدان مشکل بن گیا۔ ہر چیز اللہ تعالی کی حکمت کے مطابق ہو رہی تھی۔ جنگ شروع ہوئی اور چند ہی گھنٹوں میں تاریخ بدل گئی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ ابو جہل جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا اپنے انجام کو پہنچا۔ مسلمانوں کو ایسی عظیم فتح نصیب ہوئی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صرف ایک جنگ کی کامیابی نہیں تھی، یہ اسلام کی
بقا کا فیصلہ تھا۔ یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ قرآن مجید میں معلوم ہوتا ہے کہ بدر میں فرشتوں کی مدد ایک خاص موقع پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوئی تھی۔ اصل سبق یہ ہے کہ جب بندہ اخلاص، صبر اور اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی مدد کے دروازے کھول دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ضروری نہیں کہ مدد ہمیشہ فرشتوں کی صورت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق مختلف طریقوں میں اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ غزوہ بدر ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ کامیابی صرف تعداد یا ہتھیاروں میں نہیں، اصل طاقت ایمان، صبر، دعا اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین سے ہے۔ جب اللہ کسی کے ساتھ ہو تو 313 افراد بھی 1000 کے لشکر پر غالب آ سکتے ہیں، اور جب اللہ کی مدد نہ ہو تو بڑی سے بڑی طاقت بھی شکست کھا جاتی ہے۔ غزوہ بدر صرف ایک تاریخی جنگ نہیں بلکہ ایمان، قربانی اور اللہ پر توکل کی ایسی مثال ہے جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بن گئی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور مزید ایسی اسلامک ڈاکومنٹری کے لیے نورویہ کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔